جیر خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے موقع دیا. جناب چیئرمین، فائنانس ڈویژن کے معاملات ہمارے سامنے ہیں اور ابھی تک ہمیں یوں نظر آیا ہے کہ ان 2 سالوں میں معاشی پالیسی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں انہدام ہے. The economic policy of this country is an unmitigated catastrophe. پچھلے سال ہم نے یہاں کٹا نومکس اور مرغی نومکس سنی تھی، لیکن اس سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الٹا نومکس ہے، کہ جو ہمیں سٹیپس بتائے گئے تھے کہ ان کا یہ والا رزلٹ ہوگا اس کے الٹ ہوا. مثلا ہمیں کہا جی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا حل ہمارے پاس ہے کہ وہ سرمایہ کارپوریشن بنانے لگے ہیں. ابھی 3 دن پہلے خبر آئی کہ وہ کلیپس ہو گئی ہے، وہ نہیں بن رہی سرمایہ کارپوریشن. ہمیں یہ کہا کہ جی ایکسپورٹس کا حل یہ ہے کہ 40% ڈی ویلیو کریں گے. پچھلے سال جناب اسپیکر، جس کے پورے سال کے نمبرز ہمارے سامنے ہیں، 40% ڈی ویلیویشن کرنے کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس میں مسلم لیگ نون کے آخری سال کے مقابلے میں 2.1% کی کمی ہوئی. 40% ڈی ویلیو کیا اور -2.1 ایکسپورٹس میں کمی ہوئی. پیٹرول سستا کرتے ہیں، پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے اس کے. بہت یہاں کل وزیر اعظم نے بھی کہا، اور ان کا چونکہ ایک خاص اینگل ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کنٹرول کر لیا. لیکن جناب اسپیکر، اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول ہے تو پاکستانی روپے کی قدر نیچے سے نیچے کیوں جا رہی ہے؟ یہ بھی الٹا ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ایشو نہیں ہے آؤٹ فلوز کا، فورن ایکسچینج کا، تو پھر پاکستانی روپیہ نیچے سے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی الٹا نومکس ہے. پھر اگلا الٹا نومکس یہ ہے کہ جی ہمیں بہت کریڈٹ لیا گیا کہ جی ہم نے دیکھیں کتنے کمیشنز بنائے ہیں، ہم نے انکوائریاں کی ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ چینی کی قیمت میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوا. تمام انکوائریاں، تمام کمیشن، پہلی انکوائری، فورنزک آڈٹ، پاکستان کے عوام کے لیے چینی کی قیمت میں 1 روپیہ کم نہیں ہوا. پھر ہمیں کہا جی کہ دیکھیں ہم نے مسلم لیگ نون نے 6.25% کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ چھوڑا تھا، ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے 13.25% پہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ہمیں کہانی سنائی گئی. یہ بھی الٹ ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ورسٹ سٹیگفلیشن، یعنی بیک وقت انمپلائمنٹ، انفلیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور جو 13.25% کا مقصد تھا وہ بالکل الٹے منہ جا کے گرا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن جو ہے اسی سال میں جب یہ بڑھائی گئی، اور اس کا ایک سکیم یہ ہوا کہ وہ ہاٹ منی آیا $3.7 بلین کا، وہ پھر واپس بھی چلا گیا. اور جو فائنانس منسٹری کی ڈیٹ مینجمنٹ کو بہت بڑا سوال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پہلے بھی انہوں نے شارٹ ٹرم بانڈز کو کہا جی ہم نے لانگ ٹرم میں ٹرانسفر کر دیا، اس وقت کیا جب یہ انٹرسٹ ریٹ گرنے لگا تھا. ابھی بھی جب 7% ابھی ہوا ہے تو اس سے پہلے شارٹ ٹرم بانڈز تھے، ان کو 8.25 پہ 8% کے اوپر پھر انہیں لانگ ٹرم میں کر دیا. یہ کیسی ڈیٹ مینجمنٹ ہے کہ پاکستان کے عوام کو زیادہ دینا پڑا ہے؟ اور جناب اسپیکر، یہ جو میزری انڈیکس ہے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، 2 چیزوں کا ملاپ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان کی بے روزگاری. پاکستانیوں کی میزری انڈیکس ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. اور میرا یہ جناب اسپیکر آپ کے توسط سے مطالبہ ہے کہ اس حکومت نے جو قرضے لیے ہیں، ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ٹیکنیکل ٹرم ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب 30,000 ارب کی گردان کرتے ہیں. اگر ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کیلکولیٹ کی جائے تو اس حکومت نے 30 مارچ 2020 تک 12,940.9، یعنی یہ اشاریے کی حد تک درست نمبر ہے، انہوں نے 12,940.9 ارب کے قرضے لیے ہیں. 22 ارب روپے روزانہ بنتا ہے. اس کے اوپر بھی ڈیٹ کمیشن بننا چاہیے کہ کدھر گئے ہیں یہ. وزیر موصوف نے فرمایا کہ اپنی بجٹ سپیچ میں کہ ہم نے 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن پھر 7,941 ارب کدھر گیا پھر اس کے بعد؟ اگر آپ نے واپس کر بھی دیے تو وہ کہاں ہے؟ اور میری وزیر اعظم سے بھی استدعا ہے جو ابھی نوید کنور صاحب نے کی ہے کہ اس ایوان سے غلط بیانی نہ کریں. کل انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جب حکومت ملی تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. جناب اسپیکر، آسمان سے باتیں نہیں کر رہی تھی. جس دن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی آئینی مدت ختم کی 31 مئی 2018، پاکستان میں فوڈ انفلیشن، اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی صرف 1% تھی. پاکستان بیورو اسٹیٹس کے نمبرز نکالے، میں ابھی نکال کے آیا. 1% خورد و نوش کی مہنگائی تھی. ان کے دور میں جنوری میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں 24% تک فوڈ انفلیشن گئی ہے. تو جو ذمہ داری ہے جناب وزیر اعظم اس کو قبول فرمائیں، پاکستان کے عوام کو اور اس معزز عوام جو پاکستان کا نمائندہ ہے اس کو گمراہ مت کریں. اور اگر اوور آل انفلیشن کے نمبرز لینے ہیں تو جو جون 18 میں جو سال ختم ہوا اس میں 3.9% انفلیشن تھی. آج جب ابھی مئی کے نمبرز آئے ہیں تو 12.6% ہے. دوسرا جو فائنانس کے اوپر ہے کہ ایف بی آر کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اگر ان کو کرپٹ کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں ریونیو ڈبل کیا تھا 1900 ارب سے 3842 ارب. پی ٹی آئی سے اپنے پہلے سال میں وہ بھی اکٹھا نہیں ہوا، ابھی کورونا بہت دور تھا. انہوں نے اکٹھے کیے 3,826 ارب روپے، اور اس سال مارچ 31 تک ان کے پاس 3,009 ارب اکٹھا ہوا ہے. اس سال بھی یہ کلیکشن مسلم لیگ نون کے آخری سال کے کلیکشن سے کم رہے گی. اور یہ جو ڈیزاسٹر ہے صرف یہ نہیں کہ 13.25% کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انفلیشن کنٹرول کرنے میں ناکام رہا. بڑی صنعتیں 2 سال سے زمین کے اندر دھس گئی ہیں. پہلے سال 2.7% ڈکلائن تھا، اس سال 7.78% کا ڈکلائن ہے. ہاٹ منی آیا. اور یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو اتنا ایکسٹراڈنری ہائی انٹرسٹ ریٹ تھا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ہاٹ منی کے بانڈز خریدے چند مہینوں کے لیے اور اس میں ڈالروں میں پیسے کمائے، اور کس کو فائدہ ہوا؟ مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، انفلیشن کنٹرول نہیں ہوئی. اور جناب چیئرمین، میری صدا ہوگی کہ فائنانس منسٹری ہمیں یہ بھی بتائے کہ جو کووڈ کے لیے ریلیف آیا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کی ریپڈ فائنانسنگ فیسلٹی تھی 1.4 ارب ڈالر کی، اس کے علاوہ اس کی ایک فل اکاؤنٹنگ اس ایوان کے سامنے پیش کی جائے، اور اس کو جس طرح خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس ایوان کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ بھی بتائے ہمیں کہ بی آئی ایس جو ان کا احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ایلوکیشن تھی 2019-20 کی، اس سے زیادہ کتنا آپ نے خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ نہیں ہے. اور ہمارے سب کے ذہنوں میں جناب چیئرمین بڑا ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ وہ کون سی خفیہ رپورٹ تھی اکانومی کے اوپر جو کابینہ کو پیش کی گئی، جس پہ وزیر اعظم پریشان ہو گئے کہ یہ تو حالات اتنے خراب ہیں. وہ کون سی خفیہ، کوئی خفیہ رپورٹ جو ہے وہ اس ایوان سے زیادہ مقدس نہیں ہو سکتی. نیشنل سیکیورٹی انوالو نہیں ہے. بتائیں پاکستان کی اکانومی کی کیا سچویشن ہے اور اس پر بھی انکوائری کریں. فائنانس منسٹری میں انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال کے بجٹ میں اس ایوان کو اور پاکستان کے عوام کو مس لیڈ کیا اور کہا جی 3.3% گروتھ ریٹ ہے، اور بعد میں وہ 1.9% نکلا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں مس لیڈ کیا کہ 7.1% ڈیفیسٹ ہے جو اصل میں 9.2% نکلا. تو ہمیں بتائیں. میں آخری بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، آخری بات جو کنسرن ہے فائنانس منسٹری سے، کیونکہ فائنانس کے مشیر ای سی سی کو چیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی از بینگ مینیپولیٹڈ بائی مافیاز، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ ٹیکس ایگزمپشنز ہوں، چاہے وہ ادویات کی قیمتیں ہوں، چاہے آئل امپورٹ کو روکنا ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن کے لیے ایمنسٹی ہو. یہ سب باتیں مینیپولیشن ہو رہی ہے پاکستان کی. جو معاشی پالیسی ہے اس کو مافیا اپنی مرضی سے دھکیل رہے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ. تو جناب اسپیکر، اس بجٹ کی بنیادوں میں فائنانس منسٹری نے غلط اعداد و شمار کی دراڑیں ڈالی ہوئی ہیں.
और उसका नतीजा यह है कि यह हुकूमत तकब्बुर, नालायकी और बुग़्ज़ का एक जहरीला मुरक्कब बन चुका है। वजीर आजम ने ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज क्रॉस टॉक ना करें, नो क्रॉस टॉक प्लीज, जनाब चेयरमैन, प्लीज। वजीर आजम ने पाकिस्तान के मेहनत कशों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को अपनी नालायकी, माफिया नवाजी और IMF की सूली पर चढ़ा दिया है। आखिरी बात इस हुकूमत के लिए कि चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? तुम हो बेअसर, तुम हो बेअसर, तुम नहीं चारागर। कौम नहीं मानती, कौम नहीं जानती। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।